لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، سورۃ الکہف کی مفاہیم کو سمجھنے اور اللہ کے مبارک کلام کے اس اہم حصے سے رہنمائی لینے کا سلسلہ آج اپنی 24ویں نشست میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ آج کی گفتگو اس سلسلے کی سیکنڈ لاسٹ گفتگو ہے. اس کے بعد اگلے جمعے میں پوری سورت مبارکہ جو کہ آپ حضرات کے سامنے بتدریج خطبات جمعہ میں تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے بیان کی گئی، اس کا مکمل خلاصہ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اس سورت مبارکہ کا اختتام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں اس مقام پر جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس کے آغاز میں اس اہم سوال کا جواب ہے جو کہ یہود مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھایا. یعنی اہل مکہ کو یہ بات سکھائی گئی کہ اس طریقے سے تم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھو گے تو اس کا جواب جب ان کے پاس نہیں ہوگا تو تم ان کی نبوت کا انکار دلیل کے ساتھ کر سکو گے کہ تو آپ کو تو نعوذ باللہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے 3 سوال حضور علیہ السلام سے پوچھے تھے. پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون ہیں، ایک سوال اس میں سے تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون. اب جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تذکرے میں نے بتایا نا کہ لکھنے میں اور بولنے میں حقیقت میں لفظ کیا ہے اور ہمارے ہاں استعمال کیا ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو جس بادشاہ کا ذکر ہے یہاں پہ ان کا اصل نام ہے ذوالقرنین. ہم ذوالقرنین کہتے ہیں عام طور پہ، یا کچھ اور بدل کے پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیتے ہیں. تو بہرحال اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ذوالقرنین ہے. قرن کہتے ہیں سینگ کو. کس کو کہتے ہیں؟ سینگ. قرنین 2 سینگوں والے. اب یہ نہیں کہ ان کے سر پہ 2 سینگ لگے ہوئے تھے، ہو بھی سکتا ہے بعض لوگوں نے اس کو اس حوالے سے لیا ہے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ سر پہ ایک ایسا تاج پہنا کرتے تھے جس پہ کسی نہ کسی جانور کی کھال سے سینگ اتار کے وہ لگا لیا کرتے تھے، تو وہ 2 سینگوں والے کہلاتے. لیکن یہ بڑی کمزور سی بات ہے، عام سی بات ہے، اس کو زیادہ پریفر نہیں کیا جا سکتا. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرنین سے مراد کائنات کے 2 کنارے، 2 سینگ، 2 الگ الگ حصے، ایک مشرق اور ایک مغرب. تو چونکہ حضرت ذوالقرنین کی جو حکومت تھی، ان کی فتوحات کا جو دائرہ کار اور سلسلہ تھا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اب لمبی چوڑی تفصیلات آپ کو بتائیے میرے مزاج کا کہ میں ان پنگوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ نام کیا تھا، فلاں تھا فلاں تھا. ویسے آپ کے جنرل نالج کے لیے تھوڑا سا تفنن طبع کے لیے بتا دیتا ہوں کہ مفسرین نے یا محققین نے اس کو جو مینشن کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ایران کا ایک بادشاہ تھا
ایران اس وقت یہ اس ایران کو نہیں کہتے، ایک بہت بڑی سلطنت تھی طویل و عریض، اس کے اندر کافی سارے اور بھی علاقے شامل تھے جو اب ایران میں شامل نہیں ہیں، تو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو اس کا بادشاہ تھا، اس کا وہاں فارسی زبان میں جو نام تھا وہ خورس تھا۔ کیا نام تھا؟ خورس۔ اور ویسے انگلش میں اس کو آج کل کی بولی میں سائرس کہتے ہیں، سائرس، بڑا مشہور بادشاہ، انگلش میں اس کا تذکرہ آپ کو مختلف جگہ پہ مل جائے گا۔ تو اکثر نے یہی رائے دی ہے کہ اس دور میں جو ایران کا بادشاہ خورس تھا اسی کو سائرس کہتے ہیں، اسی کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو اب وہ نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے ضرور مینشن کر کے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنا ہے۔ ہمیں جو بات اللہ سکھانا چاہتے ہیں ہمیں وہ سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات سمجھیے غور سے، ذرا قصہ کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، آپ کو ٹو دی پوائنٹ بڑی اہم باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے۔ پہلی بات کہ سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اب سوال تو جغرافیائی قسم کا ہے، نبوت کا اس بات سے کیا لین دین، ماضی میں کیا ہوا، فلاں جگہ پہ کیا ہوا۔ پتہ چلا کہ جہلا کا عقیدہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ نبی نو ساریاں گلاں دا پتہ ہو، نبی نو ساریاں غیب دیاں گلاں دا علم ہوندا ہے۔ یہ جاہلوں والی بات ہے، غیب کی ساری باتیں صرف اللہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اگے پیچھے ماضی مستقبل حال کی ساری باتیں معلوم ہے، یہ کوئی اچھا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی کو تو سب کچھ پتا ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچ کر پوچھا کہ بتائیے جی ذوالقرنین کون تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ مجھے کیا پتا ذوالقرنین کون تھے، میں تو نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی رحمت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ذوالقرنین کا تعارف بھجوایا اور حضور کی زبان سے ان کے سوال کا جواب نشر کر دیا۔ اب سنیے سوال کا جواب کیا ہے۔ فرمایا کہ بھئی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، تو پھر ان کو بتا دیجئے، یہ اب ان کو اتنا ہی شوق ہے جاننے کا، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو رہا، پھر ان کو بتا دینا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کا تعارف قرآن مجید میں کروایا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ بھی وہ کون تھے؟ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ وہ کوئی اور مخلوق کے انسان نہیں، وہ ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ بھی ایسا کہ جس کو اللہ نے زمین میں حکومت عطا کی اور تمام اسباب سلطنت عطا کی۔ کیا عطا کیے؟ یہ پاورفل بادشاہ تھا۔ سلطنت کے اسباب سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ تقریر ہے، میں نے آج کی 2 رکوعات تقریباً آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر دیے، تو اس کو بڑے شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آج بہت تفصیلات میں نہیں جانا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ سورت کا خلاصہ ہوگا، پھر ہم اس کا اختتام اور تکمیل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پہ بڑے شارٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصراً کہ اسباب حکومت یہ ایک مستقل گفتگو ہے، کبھی اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا، موقع دیا تو پھر میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو فی الحال صرف اتنے پہ گزارا کریں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کے لیے جو پہلی صفت اور خصوصیت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اس کو انصاف پسند ہونا چاہیے، قوت فیصلہ اس کی مضبوط ہونی چاہیے۔ اور اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال مرحوم نے ایک بڑا احسان کیا ہے اس امت پہ کہ وہ بڑے سادے سے لفظوں میں ایک ہی شعر میں بتا گئے ہیں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حکمران، قائد، لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ نگاہ بلند، اس کے ٹارگٹ بڑے ہونے چاہیے۔ آج کی مشوقی تو علاوہ بھی ان کو کم ہو گئے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ اتنے ہی لگا پھرتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تماشے لگائے رکھے، اس کو حکمران اور لیڈر اور قائد نہیں کہتے، بلکہ قیادت کرنے کا حل کون ہے؟ نگاہ بلند، بڑے بڑے ٹارگٹ، بڑا اونچے قسم کے منصب، بڑے اعلیٰ قسم کا دماغ، بڑے بڑے حوصلے والا شخص، سخن دل نواز، دل نہ توڑے، تکلیف نہ دے، بات کرنے کا سلیقہ اسے، اس کو پتا ہو کہاں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ جناب اس کے بولنے کے بعد ماشاءاللہ پھر میمز بن رہی ہوں اور وائرل ہو رہی ہوں اس کے لطیفے کے، اتنے جناب ہونے سپیکر پن چڑھیا، اتنے ہونے میز توڑ چڑھیا، اتنے ہونے فلانی شہر کر چڑھی، اتوں ڈگ پیا، اتوں اٹھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے کارنامے کرنے والے لیڈر تھوڑا ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے ایسی مخلوق کی نصیب فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں اچھے لوگ نصیب فرمائے، کہو آمین۔
ہم تو جو بھی آ جاتا ہے اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، باقی وہ پھر سانو کی سمجھتا ہے یہ تو انہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عرض کر رہا تھا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوں، اس کے اندر قوم کا درد، یہ لیڈر کی اگلی علامت ہے۔ اس میں خیر خواہی پائی جاتی ہے، اس میں قوم کے لیے کچھ کرنے کا، صرف کہنے کا حوصلہ نہ ہو کہ دعوے بڑے بڑے کرے گا کبھی نہ، کچھ کرنے کا حوصلہ ہو، خیال کرے محبت سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے قوم کو فائدہ پہنچے، تو یہ ہوتا ہے حکمران۔ بہرحال یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکمران بنایا، زمین کے اندر اقتدار دیا، اور پھر اس کو ہم نے اس کے اقتدار سے متعلقہ جو سورسز چاہیے تھے، جو پاور چاہیے تھی، جو سامان چاہیے تھا، جو اسباب چاہیے، وہ سارے عطا فرمائے۔ اتبع سببا، پھر اس ساز و سامان کے ساتھ ہم نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ چل بھائی روپے ہوں، فاتبع سببا، پھر وہ ایک سمت میں روانہ ہو گیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پھر ایسا روانہ ہوا کہ دنیا کے مغربی کنارے کے آخر تک پہنچ گیا۔ اس وقت کا مغربی کنارہ اور آج کل کے مغربی کنارے میں فرق ہے کی نا سی وہ بھائی دا جنہیں پوری قوم نو وقتا پایا، یاد ہے تمہیں؟ کولمبس، کی نا سی وہ؟ ہاں پتہ ہے، وہ ایک دن میں ایک مزاحیہ کالم پڑھ رہا تھا کسی کا، تو وہ جناب انہیں نا ایک مائی ال منسوخ کر کے کولمبس نو وڈیاں وڈیاں بددعاواں دتیاں کہ کولمبس تیرا کھ نہ رہے، تو نہ لبدا امریکہ تے نہ ہی جان شکنجے دی پاسی ہے۔ امریکہ کس نے دریافت کیا تھا؟ کولمبس نے۔ کولمبس پا جڑا ہے نا جی، اس والا جو مغربی کنارہ ہے وہ اور ہے، کیونکہ آج جو ہے نا امریکہ کا ایک علاقہ ہے الاسکا، وہ تقریباً مغربی کنارہ ہے اس وقت کا، تو بالکل آخر میں، لیکن یہاں پہ قرآن مجید نے جو حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کے مغربی کنارے کا ذکر کیا، اس سے الاسکا مراد نہیں، اس سے جنوبی افریقہ افریقہ ہی کے وہ علاقے جو بحر اوقیانوس کے کنارے واقع ہیں، یہاں تقریباً وہ مراد ہیں۔ محققین نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ علاقے جو بحر اوقیانوس کے کنارے پائے جاتے ہیں افریقہ کے، وہ علاقے اس سے مراد ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایران سے چلے اور مغربی کنارے کی طرف بڑھتے 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 بحر اوقیانوس کے اس کنارے تک پہنچ گئے کہ سورج آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور اب بھی ہے، ناروے میں ایک مقام ایسا ہے، اور بھی کئی مقامات جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سورج غروب ہوتا ہے اور دوبارہ طلوع بھی ہو جاتا ہے، اور سورج ڈوبتا ہوا ایسے لگتا ہے کہ سامنے بس ابھی چلا گیا سمندر میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ پہنچے، تو یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کی جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ سمندر ایسا تھا جیسے گدلا گدلا نہیں ہوتا کیچڑ والا، حالانکہ سمندر کا پانی تو صاف شفاف ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کا پانی گدلا گدلا محسوس ہوتا تھا، یعنی رنگ بدلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا، وہ قوم بڑی عجیب و غریب تھی، یعنی بے لگام قسم کی قوم تھی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس قوم کو کسی سسٹم کا پابند بناؤ۔ فتوحات تو آپ نے کر لی، قوم کو کسی سسٹم کا پابند بناؤ۔ پھر سسٹم کا پابند کیا حضرت ذوالقرنین نے، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں جا کے اس قوم کو جب فتح کر لیا، ان کے اوپر اقتدار حاصل کر لیا، تو کہا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ ہم یہاں پر اب جو سسٹم لاگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تو کرے گا غلط کام اس کو دیں گے ہم سزا، جو کرے گا اچھا کام اس کو ہم دیں گے انعام۔ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے جو الٹ کر رہا ہے، جڑا کرے گا چنگا کام اتنا تنگ کریں گے کہ وہ آپ ہی کہے گا کہ مینوں کسی طریقے سے اتوں کڈو ملک کے باہر، ٹھیک ہے نا۔ جو کرے گا بڑے بڑے بلنڈر اس کو ہم بنائیں گے اپنا لیڈر۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت نے بتایا کہ اصول کیا ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے کہ جو جرم کرے اس کو سزا دے، اس کے اوپر سختی کرے، اور جو اچھے اعمال کرے، اچھا کام کرے، اس کے ساتھ نرمی، اس میں سلوک کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یہی کیا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو زیادتی کرے گا تو اس کو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو اللہ اسے بڑا ہی سخت عذاب دیں گے۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو اچھے اعمال کرے گا، ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، اور اس کے لیے تو بہت بہترین بدلہ ہے، اللہ کے ہاں بھی بدلہ ہے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔ وسنقول له من امرنا یسرا،
اور ہم بھی اس کو احکام بجا لانے کے معاملے میں جو احکامات دیں گے وہ بڑے آسان ہوں گے، اس پہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اچھا، اب وہاں پہ ایک سسٹم کو قائم کرنے کے، اب یہ سسٹم کو سمجھ لیجئے کہ یہ یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ اگر اختیار حاصل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے کسی ملک کے سربراہ بنے تو تبھی آپ یہ کریں گے، آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں تب بھی آپ کے اوپر یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو بہترین چلانے کے لیے آپ کیا کریں، جو غلط کر رہا ہے اس غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو سرزنش کریں، اس کو سزا دیں، اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اور جو اچھا کر رہا ہے اس اچھائی کے معاملے میں اس کو انعام دیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو شاباش دیں، اس کی حوصلہ بڑھائیں۔ یہ ایک گھر کے سسٹم کو بھی بہترین چلانے میں مدد ہے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی معاملہ الٹ ہے کہ ہم گھر میں بیٹا کب آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، پوچھا تو گل پہ جائے گا، اچھا جی اس نے موبائل کہاں سے لیا ہے سانو کی پتا، کتوں لیتا ہے، ویکھدا کی ہے سانو یہ بھی نہیں پتا ہے، کردا کی ہے سانو یہ بھی نہیں پتا ہے، پڑھن بھی جاندا کہ نہیں جاندا یہ بھی نہیں پتا، بس اسی فیس دین جو گئی ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو ایسی جب صورتحال ہوگی کہ آپ کسی برائی پہ روک ٹوک بھی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے معاملات کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے گھر کی، اپنے گلشن کی، اپنے سسٹم کی تباہی کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ عائد نہیں ہوتی، پھر آپ ہی پہ عائد ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں سسٹم چلانا کیسے۔ تو اب یہاں پر بتایا کہ وہاں پر صرف حکومت ہی نہیں کی بلکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس اقتدار کو مینج بھی کیا، کہ حضرت ذوالقرنین کی بہترین صلاحیت کا منہ بولتا سجود تھا۔ اس کے بعد اگلا کام کیا کیا، تھکے نہیں کہ لے ہوں تو میں مغرب کے آخری کنارے تک آ گیا ہوں، بستر بچھا کے دوں میں آرام کرا، ایسا نہیں کیا، فرمایا کہ چلو بھی اگلی مہم پہ روانہ ہو، پھر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا، یعنی وہاں سے مشرق کی طرف کا سفر کیا، مشرق کی طرف چین والی سائڈ ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ مشرق کے آخری کنارے تک جب فتوحات کرتے ہوئے پہنچے تو وہ آخری کنارہ کون سا تھا، چین کا علاقہ، منگولیا جس کو کہا جاتا ہے، تقریباً وہ علاقہ بنتا ہے جہاں تک حضرت ذوالقرنین تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے یہ بادشاہ تھے، پیغمبر نبی یا رسول نہیں تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا کہ ہم نے ان کو سکھایا تو مراد وہی نہیں ہے، مطلب ہے دل میں ڈال دیا، جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا نا کہ ہم نے حضرت مریم کے دل میں ڈالا، تو حضرت مریم رسول یا پیغمبر تو نہیں تھی، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا، تو اس کو القاء کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کوئی نبی یا رسول نہیں بن جاتا۔ تو وہ بادشاہ تھے حضرت ذوالقرنین، ان کو اللہ رب العزت نے مشرق کے آخری کنارے کی طرف بھیجا، پھر وہ جب وہ اس طرف گئے تو حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں پہ پہنچے تو وہاں ایک نئی مخلوق پائی جاتی تھی جی کپڑے نہیں سی پاندی، یعنی ایسی مخلوق تھی کہ سمندر کے وہ سورج کے اور ان کے درمیان میں کوئی آڑ ہی نہیں تھی۔ تو فقہاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس بھی استعمال نہیں کرتے تھے، خیمے لگا کے رہتے تھے، گھر بھی نہیں بناتے تھے، اور بالکل اس طرح رہتے تھے، بالکل سادگی کے ساتھ، اور ایسے ملنگ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی تہذیب و تمدن سے بالکل ناآشنا لوگ تھے۔ تو جب یہاں پہ حضرت پہنچے اور اس علاقے کو فتح کیا تو پھر حضرت نے ان کو بھی تھوڑا سا سمجھایا کہ بھائی پاجی کپڑے کو بھی پائی دے ہوں گے، ٹھیک ہے نا بھائی، ان کو پھر رہنے کا سلیقہ سکھایا، ان کو سیٹ اپ بنا کے دیا، ان کا نظام زندگی جو ہے اس کو بہتر کیا۔ تو اس کے بعد کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، فرمایا کہ یہ قصہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا وہ ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اب لوگ اس قصے میں گھڑ گھڑ کے کہے جتنا مرضی مبالغہ کیا جائے، اللہ فرماتے جو ہم نے بتا دیا بس وہی کافی ہے۔ حضرت ذوالقرنین یہی تھے، اور یہ تھی ان کی حکومت، اور یہ تھے ان کے سورسز، یہ تھے ان کے اسباب، یہ تھے ان کے اقدامات، اور یہ ہے ان کا قصہ۔ اب اس کو بلا وجہ طول دیتے ہوئے اس کے اندر رنگ بھری جاؤ اور عجیب عجیب کہانیاں گھڑی جاؤ، یہ سب فضولیات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب فرمایا ثم اتبع سببا، تھک کے پھر بھی نہیں بیٹھے، پھر مغرب سے مشرق کی طرف گئے، مشرق سے یہ منگولیا اور چین کے علاقے سے ادھر روس اور ایران کی طرف کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں مشرق سے شمال کا سفر۔ یہ کون سا بھائی؟ مشرق سے شمال کا سفر۔ اب یہ مشرق سے شمال کا سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہ پہنچے، اس جگہ کو اکثر حضرات نے مینشن کیا ہے کہ اس جگہ کا نام ہے قفقاز۔ کیا نام ہے؟ قفقاز۔ اب وہ قفقاز جو ہے وہ دربند کا علاقہ ہے، یہ ایران اور روس کے درمیان میں ہے، آذربائیجان اور داغستان کے قریب کا علاقہ آج کل کے جغرافی اور نقشے کے مطابق۔ وہاں پر ایک جگہ تھی، وہاں یہ رہتی تھی مخلوق جس کو کہتے ہیں یاجوج و ماجوج۔ کیا کہتے ہیں؟
یاجوج و ماجوج، یہ مخلوق رہتی تھی، یہ دو قبیلے تھے. کتنے تھے؟ دو قبیلے. یاجوج الگ قبیلہ، ماجوج الگ قبیلہ، یہ دو قبیلے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بڑی وضاحت موجود ہے کہ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انسان ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. آج کل کے لوگوں نے قصے کہانیاں گھڑنے والوں نے یجوج مجوج پتہ نہیں کیوں بنایا. جڑا بندہ بالکل ہوے نا علیحدہ ہی نسل دا، تو کہتے ہیں یجوج مجوج ہے. تو یجوج مجوج ہے، ہر راہ جاندے نے یجوج مجوج. تو یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ انسان ہی ہیں وہ بھی، لیکن ہیں ایسے غیر مہذب اور ظالم اور سفاک کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کو پھیلانے کا وہ پوری طرح سے رکھتے ہیں. جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جو ان کے پاس صلاحیت ایسی ہے کہ ایک دن میں پوری دنیا کی تباہی پھیر کے رکھ دے. تو اب وہ اس طرح کی مخلوق تھی، تو وہاں کے جو قریب رہنے والے وہ بڑی بری طرح سے تنگ تھے ان کے. تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے اور ان کا لاؤ لشکر اور ان کا ساز و سامان دیکھ کے وہاں کے لوگوں نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت جی اللہ کا واسطہ ہے، اتنا کچھ کری جاندے ہو، ساڈے لیے بھی مہربانی کرو. انہوں نے کبھی تسی کی کرانا ہے؟ انہوں نے کہا ساڈا ایک نکا جہا کام ہے. وہ نکا جہا کام کہڑا؟ انہوں نے کہا اے جڑی مخلوق ہے نا دو پہاڑاں دے پچھلے پاسے، یہاں سے ساری جان شکنجے کیتی ہوئی ہے، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، انہوں نے تو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ تو ہماری کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں، ہمیں برباد کر دیتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو مرضی اٹھا کے لے جاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں. پھر انہوں نے تو ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو ان سے ہماری جان چھڑائیں. فرمایا کیسے چھڑانی ہے جان؟ انہوں نے کہا انہاں دے تے ساڈے درمیان سے نا ایک دیوار قائم کر. یہ امن پسند لوگوں کی علامت ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ نا سارے نو مار دو تاکہ ساری جان چھٹے، یہ دہشت گردوں والی بات ہے. سمجھ آئی نا؟ جو اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا علاج یہی نہیں سوچتے کہ بس مار دو، ٹھوک دو، نکال دو، چمڑی ادھیڑ دو، پکڑ لو، لمیا پاؤ، کٹ دو، ختم کر دو. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جس نے بھی جو بھی معاملہ کیا ہے اس کا سلوشن کچھ اور بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا. ہر چیز کا مقابلے میں کمانڈو ایکشن، یہ ایسے نہیں ہوتا. اب وہاں پہ جب دیکھا کہ ان سے تنگ ہے تو انہوں نے، جو امن پسند لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مار دو، ختم کر دو، ان کو قتل کر دو. انہوں نے کہا نہیں، زندہ رہیں، اللہ کی مخلوق ہے، زندہ رہنے کا کہ لیکن ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. ان کے اور ہمارے درمیان میں ایک دیوار ایسی قائم کر دیں، لوہے کی بنا دیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہمارے معاملات میں دخل نہ دے سکیں، کسی بھی معاملے میں ہمارے ساتھ یہ تکلیف اور اذیت کا معاملہ نہ کر سکیں. حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو، سبسڈی میں دیتا ہوں، آدھا کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا. اب یہ آج کل کی حکومتیں نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ اکثر حکومتیں اس وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں. یہ بات سمجھیے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آج کل کی چونکہ مادیت کا دور ہے نا، ہر چیز پیسے میں دیکھی جاتی، پیسے میں تولی جاتی. اب کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی گلی بنا لیں جی، 20% آپ دے دیں، 80% ہم دے دیں گے. پیسوں کی گیم ہے بس، آپ لگوا لیں، ایسے کر لیں، پیسے ہم دے دیں گے. وہاں کیا حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ جو میرے بس میں ہے نا ساز و سامان اور یہ وہ اور فنڈ شنڈ وہ میں کر لیتا ہوں، بندے آپ دیں گے، افرادی قوت آپ فراہم کریں. بندے آپ کے ہوں گے، کام کرنے والے آپ کے ہوں گے، مزدور آپ کے ہوں گے، افرادی قوت آپ فراہم کریں گے، سامان میں فراہم کروں گا، مل کے بنا لیتے ہیں. اس میں کچھ بوجھ رعایا پہ ڈالا، کچھ بوجھ حکمرانوں نے اپنے ذمہ لیا، معاملہ اچھا چل رہا ہے. اگر آج بھی ایسے کوئی تھوڑا سا پہلے چلتے تھے سسٹم، اب نہیں چلتے. اب پتہ نہیں اس کا کوئی مس یوز ہونے لگ گیا تھا یا سرکار کو ضرورت نہیں رہی، اللہ جانے. پہلے یہ ہوتا تھا ہر گھر سے کچھ لوگ لیے جاتے تھے، ایک فرد یا محلے سے کچھ افراد. اب پوری تفصیل تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے وہ سسٹم. پرانے زمانے کا بابا میں نہیں ہے مطلب. تو وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا تھا، کچھ جگہ سے رضاکار لیے جاتے تھے، ان کو بھرتی کیا جاتا تھا، رضاکار فورس اسے کہتے تھے. وہ پولیس کی ٹریننگ لے لیتے تھے اور ہوا بازی کی اور یہ کیا تیراکی کی ٹریننگ لے لیتے تھے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کا اور ڈسپینسر کی اور فرسٹ ایڈ کی انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی. اس طرح کی چند ٹریننگ ان کو دے کے ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے تم اپنے گھر جاؤ، اپنا کام کرو، اپنی دکان چلاؤ، اپنے پڑھاؤ، اپنے جو بھی تم نے کرنا ہے کرو، لیکن یہ ملک تمہارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے. تمہیں کوئی لمبی چوڑی تنخواہیں ہم نہیں دیں گے، ٹریننگ ہم نے تمہیں دے دی ہے، لیکن بوقت ضرورت جب ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو کال کریں گے، آپ آئیں گے. اگر سیلاب آ گیا، اگر کوئی مشکل آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھی مسائل آئے تو آپ کی یہ رضاکاری ہمارے کام آئے گی. آپ یہ رضاکار فری میں ہمیں اپنی سروسز فراہم کرو گے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے. ہمارے شانہ بشانہ وہ جو چند دن ہوں گے، ہفتہ 10 دن، وہ ہنگامی حالات میں اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرو گے. ہوتا تھا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چلتا رہا ہے.
تو अब ये चीजें नहीं है। तो यही वजह है कि फिर जब हालात आते हैं तो लोग बेचारे अपने अपने तौर पे लगे होते हैं। तो रही सही कसर वो चंदा मांगने वाले निकाल देते हो, कहते जो किसी ने भी नहीं आना तो फिर आप कैंप ला लेने। फिर वो उधर मांग रहा है, वो उधर मांग रहा है, वो उधर मांग रहा है, तो मांगने वालों को कोई पूछता ही नहीं है कि भाजी कितना मंगया है, कितना इकट्ठा किया है, कितने लाया है, कितने नहीं लाया। तो जे उन्होंने कहो कि भाजी कितों लिया, कहता जेड़ा इन्होंने बाहरों लिया ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ٹھیک ہے, پھر دیا جی اللہ کو صاحب۔ بہرحال میں اس سسٹم کو اپنی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ پاک عافیت کا معاملہ کام آنا چاہیے ایک دوسرے سے، لیکن کسی بھی ہمدردی کے پہلو کو مس یوز کرنا، اس میں سے اپنے لیے سسٹم تلاش کرنا، یہ غلط بات ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ بہرحال جی اب اختصار کی طرف آتے ہیں۔ اب وہ یاجوج ماجوج کو حضرت سیدنا ذوالقرنین نے قید کر دیا۔ قید کیسے کیا؟ لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں، یعنی اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی اینٹیں کہہ لیجئے، بڑے بڑے بلاک کہہ لیجئے لوہے کے، تو معدنیات کے جو ذخیروں سے نکلتے ہیں، پورے پورے پتھر ہی سمجھ لیں، تو اللہ نے اس کو قرآن مجید میں لوہے کی دیواروں سے تشبیہ دی ہے، تو ان کو وہاں پہ کھڑا کیا اور اس کے اوپر پگھلایا ہوا سیسا اور تانبا ڈال دیا گیا، اور پھر اس کو دیوار کو اتنا مضبوط کر دیا کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے یہ انشاءاللہ اب قیامت کی صبح تک دیوار کو نہ تو پار کر سکیں گے نہ توڑ سکیں گے۔ اب ایک گستاخی کرنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ کہانیاں اتنی پکی یاد کی ہوتی ہیں نا کہ کوئی بندہ اس کہانی کے خلاف کہے نا تو مولوی نے گالی پی جائے گا، مولوی نے نویں گل کر چڑی، پہلا تو کدے سنی نہیں، تھی نہیں سنی تو تہاڈا قصور ہے، میرا کی قصور، سن لینی سی، تانوں کو سنا کے نہیں گیا تو میرا کی قصور ہے۔ یہ جو کہانیاں ہیں نا کہ چاٹتے ہیں سارا دن دیوار کو، پھر شام تک وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے کہ بس سوراخ ہونے والا ہے، گرنے والی ہے، لیکن وہ پھر تھک کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں دوبارہ پھر تعمیر ہو جاتی ہے، پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کہانیاں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق نہ معتبر احادیث سے کوئی تعلق ہے، جناب رسول اللہ کے فرامین میں ایسی کوئی بات موجود نہیں، اللہ کے نبی کی طرف ایسے جھوٹی سچی غلط باتیں منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ اسرائیلی روایات میں اس طرح کی کہانیاں یا واقعات ہیں، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ایسی باتوں کی کوئی تصدیق نہیں کی، تو اس لیے اس طرف ایسے اس کو کوئی ماورائی مخلوق بنا کے پیش کرنا یہ کوئی ایسی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ جناب آئیں گے اور سارا پانی زمین کا پی جائیں گے، اور ایسی بات بھی کوئی نہیں ہے کسی حدیث میں۔ صرف اتنا ہے جتنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائیں گے، آسمان سے ان کا نزول ہوگا جب دجال کا فتنہ اپنے پورے عروج پہ پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے نجات دلانے کے لیے دجال کو قتل کریں گے، تو جو ایمان والے بچے کھچے مسلمان ہوں گے ان کو لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ تشریف لے جائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد یاجوج ماجوج اپنی جگہ سے باہر نکل آئیں گے، نمودار ہوں گے، اور پھر وہ پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور ان کے فساد کی نوعیت ایسی ہوگی، یعنی ایسے بے لگام ہوں گے اور ایسے سفاک اور ظالم ہوں گے، اور ان کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، یا اس کے مقابلے میں کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس کو روک پائے۔ تو پھر اللہ رب العزت ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوں گے، ڈائریکٹلی سمجھتے، خود اللہ رب العزت ایکشن لیں گے کہ لو بھئی انسانوں اپنی بے بسی دیکھ لی نا تم نے کہ اس فتنے کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو میں اب دیکھنا اس فتنے کو کیسے ختم کرتا ہوں۔ اب اللہ اپنی پاور دکھائیں گے۔ تو یہ جو پاور کا ذکر ہے نا حدیث میں، اس پاور کو ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جناب یہ پاور اگر یاجوج ماجوج میں دکھائی جا سکتی ہے تو اسی بھی ججوج بجوج دے نکے پر آئی ہو، ہاں اتنے آپ بھی اللہ کی رینج سے کوئی باہر نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سامنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایک بیماری، ایک وائرس بھیجیں گے، ان کے جسموں پہ ایک دانہ نکلے گا اور بس فنش ختم، ایسے ایک دن کے اندر سارے کے سارے اس بیماری سے مر جائیں گے ایک وائرس سے۔ تو یہ ہے اللہ کی پاور کہ ساری کائنات مل کے جس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرا اللہ ایک وائرس سے اس سارے فتنے کو ایک لمحے میں، ایک دن میں، تھوڑے وقت میں ختم کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل
नहीं है। तो ये पावर अल्लाह ने कुछ संभाल के उनके लिए नहीं रखी, ये पावर अब भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अल्लाह से डरना चाहिए, इज्तिमाई तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी। बात समझ गए भाई? हमारे लिए इसमें यही सबक है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर ये बात बयान फरमा दी कि अब उनका किस्सा तो ये है कि याजूज और माजूज ने इस तरह से किया। अब वतरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़िन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। ये क़यामत की आखिरी निशानियां जो होंगी ना, उनमें से एक निशानी है याजूज माजूज का जाहिर होना। तो उस वक्त जब वो जाहिर हो जाएंगे और फिर इस तरह फसाद फैलाएंगे, अल्लाह उनको मौत के मुंह में डाल के फिर एक बारिश भेजेंगे और जमीन साफ हो जाएगी, क्योंकि उनके मरने से एक अजीब ताफुन फैला होगा। उस ताफुन को भी फिर अल्लाह ही साफ करेंगे एक बारिश के जरिए से, और फिर उसके बाद सूर फूंक दिया जाएगा। फिर कयामत में कुछ ज्यादा देर बाकी नहीं बचेगी, सूर फूंका जाएगा और कयामत का मंजर सामने आ जाएगा। वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा। और फरमाया कि कुफ्र करने वालों को हम जहन्नुम के सामने ले आएंगे। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ। जिनकी आंखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो अल्लाह की बातों को कबूल करने के जज्बे से आ रही है, सुनते नहीं है, तवज्जो नहीं देते अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बातों को इग्नोर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कयामत में उनको पकड़ के जहन्नुम के सामने लाके कहूंगा कि देखो, इसी का इनकार करते थे, इसी को कहते थे नहीं आएगी। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू। ये अब आखिरत की उन मनाजिर की तरफ मुतवज्जे हों जरा, जो असल मकासिद है, जो असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाया है इस सूरत मुबारका से, कि आखिरत में ये दुनिया की दौलत, ये माल, ये पैसा, ये ताल्लुकात, ये ज़ेब व ज़ीनत, ये रंग बिरंगी आराइश व ज़ेबाइश, ये चमक दमक, ये काम नहीं आएगी। आखिरत का सरमाया, आखिरत की करेंसी ये नहीं है, बल्कि आखिरत की करेंसी तो ईमान है, आमाल सालिहा है। फरमाया अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू। जो काफिर लोग हैं वो ये ख्याल करते हैं कि अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि जो मेरे बंदे हैं, मेरे मुझे मानने वाले हैं, मेरे ताबेदार हैं, मेरे फरमाबरदार हैं, उनके बारे में वो ये गुमान रखते हैं, ये ख्याल रखते हैं, ये सोचते हैं कि वो जो है वो भी किसी और को अपना सरपरस्त बना लें, किसी और को मुश्किल कुशा बना लें, किसी और को हाजत रवा बना लें। फरमाया ये नहीं होगा, तो तुम्हारी खाम ख्याली है। जो मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे, मेरे बंदे हैं वो मेरे ही रहेंगे। ख्वाहिश जरूर है काफिरों की। और यहां पर पता चला कि अहले कुफर हर हाल में अहले ईमान का ईमान छीनने की कोशिश करते रहते हैं, हर हाल में अहले ईमान को अल्लाह से और इलाह से तोड़कर गैरुल्लाह से जोड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये हर दौर में होता चला है और अब भी हो रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, याद रखना, इन्ना आतदना जहन्नमा लिलकाफिरीना नुजुला। अब इस आयत को गौर से सुनिए जरा, इसका माना और मफहूम को अच्छी तरह एक बार समझ लीजिए, जिंदगी भर काम आए। अल्लाह फरमाते इन्ना आतदना लिलकाफिरीना, ये जो जहन्नुम है ना, इन्ना आतदना जहन्नमा लिलकाफिरीना, ये जो जहन्नुम है ना, इसको हमने काफिरों के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? काफिरों के लिए। किस काफिरों के किस काम की है? फरमान नुजुला, उनकी मेहमान नवाजी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी। अब मेहमान नवाजी तो आमतौर पे अच्छी चीज से होती है, तुझी मेहमान नवाजी ये नहीं कर दो क्यों भाई? आपके घर में कोई आए तो मेहमान नवाजी, कोई चाय पिलाएगा, कोई लस्सी पिलाएगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई कुछ भी नहीं पिलाएगा तो चलो पोछी लेगा, ठीक है ना भाई? तो मेहमान नवाजी तो किसी अच्छी चीज से होती है, लेकिन ऐसे थोड़ा होता है कि उन जाने लम्बिया पा लो, जुती फाड़ लो तो उनके ला दे चमड़ी गई है, मेहमान नवाजी हो रही। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिरों को मैं जहन्नुम की मेहमान नवाजी करूंगा। तो ये तंज है, ये क्या है? तंज है। जिस तरह हम किसी ऐसे बंदे को जिसके साथ हमारी बहुत बिगड़ी हो, उसको कह के ले अभी मैं तेरे घर आवांगा तो की खिलाएंगा, तू एक बार आ सही की खिलाऊंगा। तो इसी तरह जब हम अल्लाह से बिगाड़ लेते हैं ना, तो अल्लाह जवाब में कहते तू एक बार आ सही जरा, तो मैं तुम दसांगा मैं तेरी मेहमान नवाजी कैसे कर रही, तू कैसे मेहमान नवाजी के काबिल। एक बात तो यहां पे ये समझिए कि अल्लाह जो काफिरों की बारे में बात कर रहे हैं, तो पता चला कि जहन्नुम तो अल्लाह ने मोमिनों के लिए नहीं बनाई, जहन्नुम काफिरों के लिए बनाई गई। जहन्नुम किसके लिए बनाई गई है? अब यहाँ पे जो जिन मौलवियों के बारे में मैं पिटता रहता हूँ ना, कि जो सारी काफिरों वाली आयतें मोमिनों पे फिट कर करके बेचारों को जहन्नमी करार देने पे तुले हुए हैं, उनसे माजरत के साथ मैं कहता हूँ खुदा दा ना है काम न करया करो। अल्लाह ने जहन्नुम मोमिनों के लिए नहीं बनाई, जहन्नुम किसके लिए बनाई है? काफिर। जहन्नुम तो काफिरों के लिए बनाई है। हाँ, मोमिन बंदा अगर अपनी बदआमालियों से बाज नहीं आएगा,
तो अपनी बदआमालियों की सजा भुगतने के लिए कुछ वक्त के लिए जहन्नुम में जरूर जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हदीस पाक में आता है, जिस मोमिन के दिल में रत्ती और राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको एक ना एक दिन अल्लाह जहन्नुम से निकाल के जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। लेकिन ये बात गौर से सुन और समझ लीजिए कि हजरत साहब, बरास्ता जहन्नुम जन्नत में जाना ये कामयाबी नहीं है। कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि दुनिया तो धोखे का घर है और जहन्नुम से बच के फिर जन्नत में जाना ये कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं कि पहले अपनी सजा भुगती फिर जन्नत से चले गए। ठीक है, जन्नत तो मिल गई आपको, कामयाबी तो नहीं। कामयाबी ये कि खुद को जहन्नुम से बचा के जन्नत में जाओ, फिर है कामयाबी। कुरान इसको कामयाबी कह रहा है। सहाबा जहन्नुम से बच के जन्नत में गए, तो हमें उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करनी, उन्हीं को फॉलो करना है, उनके रास्ते पे चलना है कि एक दिन तो क्या, एक लम्हा भी हमें जहन्नुम की आग के साथ वास्ता ना पड़े। कहो आमीन। हाँ, हमारे अमाल जैसे कैसे भी हैं, अल्लाह से दुआ हम यही मांगते हैं कि या अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, दरगुजरी फरमा दीजिए, कोई बख्शिश का बहाना बना दीजिए, मेहरबानी कीजिए, हमें एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम के करीब ना कीजिएगा। हम ये सजा नहीं भुगत सकते, तकलीफ में आएंगे। तो अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बतला रहे हैं कि जहन्नुम मैंने मोमिनों के लिए नहीं बनाई, बल्कि किसके लिए बनाई है? काफिरों के लिए बनाई है। तो असल जहन्नुम काफिरों के लिए है। मोमिन तो एजाजी तौर पर तशरीफ ले जाएंगे अपनी करतूतों की वजह से थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना भाई। तो काफिर क्या करेंगे? जहन्नुम में हमेशा के लिए रहेंगे। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाल। अब अगली आयत सुनिए जरा। ये इख्तिताम जो है ना, ये बड़ा कीमती इख्तिताम होता है, यानी बात का खुलासा और लुब्बे लुबाब होता है उसके इख्तिताम में। और इसीलिए मैंने अगले जुमे को इसके लिए मखसूस किया है कि हम सूरत मुबारका का पूरा खुलासा अगले जुमे में बयान करेंगे, ताकि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो हजरात बीच में किसी जुमे में मिस हो गए या कोई गुफ्तगू नहीं सुन सके या किसी गुफ्तगू में आधी सुनी आधी रह गई, तो अगली दफा मेहरबानी करके वक्त पे आ जाइएगा, तो आपको सारा खुलासा सूरतुल कहफ का तरतीब से आपके सामने अर्ज कर दिया जाएगा कि क्या क्या इस सूरत में हमारे लिए बयान हुआ है, क्यों बयान हुआ है और हमें इससे क्या मिलना है, क्या फायदा हासिल हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया, कुल मेरे महबूब आप कहिए इनको, हल नुनब्बिउकुम, स्टाइल देखिए जरा, अंदाज अल्लाह का। कुल मेरे महबूब आप इनको कहिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, मैं तुम्हें आमाल के एतबार से जो सबसे ज्यादा नुकसान में लोग हैं उनके बारे में तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज दूं। नुनब्बिउकुम, इंकिशाफ करूं, तुम आश्कारा कर दूं, राज खोल दूं तुमसे, तुम्हारे सामने तुम्हें बता दूं कि सबसे ज्यादा घाटे में कौन है। अख्सरीन आमाला, सबसे ज्यादा नुकसान में, लॉस में कौन जा रहा है, बता दूं तुम्हें। अब पूछेगा तो वही ना जिसने उस नुकसान वाली चीज से बच के नफे वाला काम करना होगा। तो हमारे जैसे इधर से सुन के इधर से ही निकाल देते हैं ताकि दूसरी तरफ जाते जाते कहीं दिमाग में फंस न जाए, तो गौर से सुनते भी नहीं है, तो समझेंगे क्या और अमल में क्या करेंगे। तो ये तो उनके लिए है जिनको कहा जा रहा है कि हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, बता दूं तुम्हें आगाह करूं इस चीज से कि सबसे ज्यादा आमाल के एतबार से घाटे में कौन है। अब आप सोच रहे होंगे आमाल के एतबार से, साहब कहे कारोबार के एतबार से तो नहीं कहना, बिजनेस के एतबार से नहीं कहते। बिजनेस अमाल नहीं होते, अमाल है भी। अमाल सिर्फ नमाज को कहते हैं, अमल तो काम को कहते हैं। अमल किसे कहते हैं? तो दुकान पे जो बैठे होते हो क्या करते हो? काम नहीं होता वो। बिजनेस करते हो वो क्या होता है? रोज तो कहते काम ते चलना, काम ते चलना, काम ते चलना, तो काम नहीं अरबी च अमल कहते ने, और कड़ी जान कहते ने। अजीब बंदे हो यार, अपनी मंतक बना रखी है, अपना ही उसूल बना रखे हैं कि अमाल का मतलब सिर्फ वही अमाल है जो तबलीग जमात वाले बताते हैं। वो पाजी जेड़े तुसी करते हो भी अमाल ही ने, वो भी अमाल ही है। तो तुम्हें अमाल के एतबार से बताऊं कि घाटे में कौन है, नुकसान में कौन जा रहा है, लॉस में सबसे ज्यादा लॉस में कौन है। फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। रोंगटे खड़े कर देने और तरपा देने वाली बात अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा घाटे में वो है जो दुनिया में बहुत हार्ड वर्क करता है। क्या करता है? हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी स्ट्रगल कर रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है, और अपने दिमाग में ये समझ रहा है कि कामयाबी तो मैं बड़ा कमा लिया, मैंने बहुत जायदाद बना ली, मैंने बड़ा
اب تو میں نے سارے ٹارگیٹ کیے، اب تو میرا مقابلہ کوئی نہیں، اب تو اس علاقے میں میرے جیسا ہے ہی کوئی۔ اپنے آپ میں وہ سمجھ رہا ہے کہ کمال ہو گئی ہے، یحسنون صنعا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑے اچھے اچھے کام کر لیے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے بیچارہ، وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی کوئی کرنسی وہاں چلے گی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ کی کرنسی ہوتی ہے نا، یہاں کی کرنسی روپیہ ہے، سعودیہ کی ریال ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کئی کرنسیاں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ 2-4 ملکوں میں بھی چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی کرنسیاں ہمارے جیسی ہوتی ہیں مسکین سی، ہم اپنے روپیے لے کے سعودیہ جائیں تو کہا جی روپیے کہتے نہیں کرا چینج کرا کے جاؤ، ریال کی شکل سے دیں گے تو پھر ملے گا سامان۔ ہم کہیں بھی جائیں یہاں بیٹھ کے بیرون ملک ٹریڈ کریں تو وہ کہتے ہیں ڈالرز میں کنورٹ کر کے لائیں، کریں گے بات، تو ہماری کرنسی بیچاری مسکین سی۔ تو جو دنیا کے کام ہیں یہ یہاں کی کرنسی ہے، لے کے جب تم آخرت میں جاؤ گے نا تو چلے گی، کنورٹ کر کے لائے، یہ نہیں کنورٹ ہونی ہے جی۔ فرمایا کہ آخرت کے لیے کچھ لائے ہو، نیکیاں، کچھ اجر کے کام، کوئی اچھائیاں، کوئی ایسے کام جو تم نے اللہ کے لیے کیے ہوں، لاؤ دکھاؤ۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، نہیں کمایا میں بڑا جی، پلاٹ میرے بڑے جی، زمین میری بڑی سی، جائیداد میری بڑی، کوٹھیاں میرے کو ایسی، پیسے بڑے جی، اللہ فرمائیں گے وہ تو ہوتی چڑھا ہے، لائے کی کیا ہے دس، جہاں کی کرنسی ہے تو کوئی سودا لے لے، نہیں تو پھر سائڈ پہ ہو۔ تو وہ بندہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے جو اپنے آپ میں سمجھتا ہے میں نے بہت کمایا اور حقیقت میں اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے بھی انکار کیا اور ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات سے بھی انکار کیا۔ وہ بھول ہی گئے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، وہ بھول ہی گئے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا فحبطت اعمالہم، ان کی ساری محنت، ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری جائیداد، ان کی ساری کمائی، فحبطت اعمالہم، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ۔ اب اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں، غور سے سن لیجئے۔ کوئی وزن نہیں ہوگا تو کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اتنے ہلکے ہوں گے کہ اللہ کے ہم نے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تولے نہیں جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اللہ قیامت کے دن ایک تکڑی، ایک ترازو، ایک میزان قائم کریں گے نا جس پہ اعمال تولے جائیں گے، تو مومن کے اعمال تو تولے جائیں گے کہ نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، وزن کس کا زیادہ ہے، نیکیاں وزنی ہے یا گناہ وزنی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن کافر کے معاملے میں پہلے سے متعین کر دیا گیا ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، تکڑی میں رکھا ہی نہیں جائے گا، تولا ہی نہیں جائے گا۔ ہاں اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے کے یہیں پہ برابر کر کے قیامت کے دن لایا جائے گا، وہاں کافر بندے کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ جو سزا ہے نا جہنم والی، یہ ہم کب دیتے ہیں؟ وجہ بتائیے اللہ کب دیتے ہیں؟ فرمایا یہ ہم تب دیتے ہیں جب کوئی بندہ ہماری آیتوں کا انکار کرے، جب کوئی بندہ ہمارے حکموں کا انکار کرے، جب کوئی بندہ اللہ کے حکموں سے دور بھاگتا ہے، انکار کر بغاوت پہ اتر آتا ہے، اور واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، جب وہ ہمارے رسولوں کا، ہماری آیات کا مذاق اڑاتا ہے، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بات ہے، اس سے ہم معافی نہیں دیتے، اس سے ہم جہنم کی آگ میں ڈال دیتے۔ بڑے رحیم و کریم ہونے کے باوجود یہ چیز ناقابل معافی ہے۔ ہمیں اپنی آیتوں کی نافرمانی تو قبول ہے لیکن اپنی آیتوں کا انکار قبول نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ کوئی ہماری بات نہیں مانتا لیکن شرمندہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی یار، ماننی چاہیے تھی، اس نے گناہ کیا ہے، کہ کسی درجے میں ہم اس کے لیے معافی کا کوئی راستہ نکال لیں گے، کوئی گنجائش نکالیں گے، لیکن کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ جا میں نہیں مانتا، اس کی ایسی کی تیسی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی کہے گا کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، بتانے والے اور ہمارے معاملات میں دخل دینے والے۔ اللہ فرماتے بھول گئے ہو قوم شعیب کو، میں نے انگاروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں بتایا کہ تمہاری یہ جرت
کہ तुम मेरे पैगंबर के मुकाबले में खड़े होकर कहो कि तुम नाउज़ु बिल्लाह कुछ नहीं जानते और हम बड़े हिदायत के और समझदार और बड़े आली दिमाग के लोग हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी और पैगंबर से बढ़ के आला दिमाग का कोई नहीं होता। नबी की तौहीन अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं किया करता। वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, फरमाया जो अल्लाह की आयतों और रसूलों का मजाक उड़ाएंगे वो तो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे ही बनेंगे। अब आगे मजे मजे की मीठी मीठी बात, मीठी मीठी समझ डरा के ना, फिर अल्लाह ने कहते हैं मत इन्हां नूं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। इन्नल लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात, जो ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे वो नहीं जो आपको अच्छे लगते, जो अल्लाह को अच्छे लगते, अल्लाह के रसूल ने जिन्हें अच्छा कहा है वो वाले अच्छे, जो अच्छे अमाल करते हैं। फिर फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, दोनों में आख्या होया, जेड़े नाफरमान ने उन्होंने भी आख्या कि आओ ताड़ी मेहमान नवाजी करांगा, तो जेड़े फर्मा बरदार ने उन्होंने भी कहा कि आओ मैं ताड़ी मेहमान नवाजी करांगा। उन्होंने मेहमान नवाजी जहन्नुम नाल करनी है, ते ईमान वालों की मेहमान नवाजी कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, फरमाया फिरदौस के बागात के साथ में उनकी मेहमान नवाजी, थाल में फल नहीं लाए जाएंगे, बागात के बागात उनकी मेहमान नवाजी के लिए अल्लाह उनके सामने पेश करेंगे। तो ये ईमान वालों की मेहमान नवाजी है। ईमान वालों की जैसी मेहमान नवाजी अल्लाह फरमाएंगे ना, उसका तो मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरमाया खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ पे अल्लाह ने एक बड़ी मजे की बात, बड़ी अजीब इंसानी फितरत से हट के गई, यानी इंसान की जो यहाँ फितरत है ना, उसका मिजाज है, उस मिजाज को सामने रखकर अल्लाह ने एक ऐसी बात कही है जो दुनिया में किसी सूरत में इंसान उसको पूरा नहीं कर सकता। क्या भला? फरमाया खालिदीन फीहा, उस जन्नत के बागात में उनमें हमेशा रहेंगे, और ला यबगूना अन्हा हिवाला, उन्होंने उठों किसी होर जान नू जी नहीं करेगा। मैं पंजाबी में तर्जुमा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसान, उनका कहीं और जाने को जी नहीं करेगा। आप दुनिया में देखो, अच्छा बंगला, अच्छी कोठी, अच्छी जगह पे रहने वाला, क्या समझते हैं उसका कहीं जाने को जी नहीं, वो तो अक जाता है उत्थे रह के थोड़े दिन। कितनी खूबसूरत जगह पे आप उसको ले जाएं, बिलाखिर वो कहता है यार मैं थोड़े दिन ली उत्थे हो। वो आप किसी को आला से आला मकाम पे ले आए, वो रह ही जाएगा, सारी सहूलतें होंगी, उसके बावजूद साल के बाद कहेगा यार मैं पिंड ना आवा थोड़े दिन ली, साग नहीं खादा, मकई दी रोटी खान नू, अम्मा दे हाथ दे परोठे खान नू जी करदा है। तेरा जी क्यों करदा? तू जन्नत च रहन दे, इतनी बेहतरीन सहूलियत नू होया की है? तो नहीं जी, जड़ा मजा उत्थे सुंदी सुंदी मिट्टी की खुशबू, अपना पिंड ते अपना इंज ते अपना उंज की है। इंसान की फितरत है यार, वो एक जगह पे नहीं टिक के रह सकता। आप जो इतने पैसे लगा लेते हो ना कोठी पे मकान पे, आप खुद ही देख देख के रच जाते हो। एक दिन तो बंदा कहता हुणे बदलिए, बदलन ते लख रुपया लगना है, ये हुण कोई कमीज तेरी काली कदे लाली कदे पाली ते है नहीं, जो मर्जी बदल लो, टैलों का रंग भी बदल लो, पर्दे भी बदल लो, दरवाजे भी बदल लो, क्या बदल लो, कैसे बदल लोगे? तो फिर बिल आखिर अक थक के कहते उन्होंने बेच दो, हुण इहनूं बेच जो नवा बनाने, बस सारी जिंदगी यही करते रहे जे, बेच जो नवा बना लेने, फिर यह लै लो तो वो लै लेने, रजता बंदा फिर भी नहीं है, उसका फिर जी चाहता है मैं कहीं और जाऊं, फिर कहीं और जाऊं, फिर कहीं और जाऊं, वो कहीं ना कहीं बदलता है, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहता। अल्लाह फरमाते हैं इसी से ही समझ लो कि तुम्हारी फितरत एक जगह पे टिक के नहीं रहती। जरा गौर करो कितनी खूबसूरत होगी वो जन्नत जिससे निकलने का तुम्हारा जी नहीं चाहेगा, तुम कहीं जाना ही नहीं चाहोगे, तुम्हें कहेंगे भी कि कितने जाना है, चुकल है इतों निकल के कितने जाना है। इससे ज्यादा लजीज, इससे ज्यादा हसीन, इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा पुरसुकून, इससे ज्यादा पुरफिजा, इससे ज्यादा राहत और आसाइश वाली जगह कोई हो ही नहीं सकती। हमने क्यों जाना है? हमने तो जी नहीं करेगा। ला यबगूना अन्हा हिवाला, वहां से निकलने का जी ही नहीं चाहेगा। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी। अब आखिर में दो आयतों में अल्लाह अपनी और अपने हबीब की शान अजीब अंदाज से बयान फरमा रहे। फरमाया ये जो रब के मुकाबले करने के शौक पैदा किए हुए हैं ना, आलमी दुनिया की ताकतें और कुव्वतें और दुनिया के नाफरमान और बड़े बड़े फिरौन, इनको बताओ मेरे महबूब, इनको कहो कि लौ कानल बहरु मिदादन, तुम सारे समुद्रों की स्याही बना लो, लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। उससे फिर तुम अपने रब की तारीफ लिखनी शुरू करो, ये सारे समंदरों से बनी हुई स्याही खत्म हो जाएगी। तेरे अल्लाह की शान और अजमत और कुव्वत और कुदरत और ताकत और तकद्दुस और तहारत और पाकीज़गी और उनकी शान खत्म नहीं होगी। सिर्फ इसी पे बस नहीं, फरमाया वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा, ये जितने समुंदर हैं ना,
इतनी स्याही और भी बना लो तब भी नहीं खत्म, तब भी अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं होगी। ये समुद्रों की स्याही खत्म हो जाएगी। समुंदर कितने हैं कि कभी आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि दुनिया के अंदर खुश्की का हिस्सा थोड़ा है और समुंदर तो ज्यादा है, 2/3 से ज्यादा गालिबन कहा जाता है। तो इतना लंबा चौड़ा समुंदर का हिस्सा, उसके बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वो सारे समुद्रों की स्याही बना के तुम लिखना शुरू करो तो वो स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की तारीफ के कलिमात कभी खत्म। इतनी शान वाला मेरा रब है। तो हमें बताया जा रहा है कि बाबू मुकाबला नहीं करना, छुप के, मान के, अदब से और इताअत करके, ताबेदारी करके, फर्माबरदारी करके कामयाब हो जाओगे। मुकाबला करके हार जाओगे, जीत नहीं सकोगे। समझ आ गई बात? अगली बात, आखिरी आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हुजूर से कहलवाया जा रहा है, मेरे महबूब है इनको कहिए कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। तुम्हारे जैसा क्या हूँ? अब हमारे दार रोटी चराने वाले मौलवियों ने ना इसको क्या किया हुआ है बोला, इसको अपनी दार रोटी का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नूर बशर दी लड़ाई ली इस्तेमाल हो रहा है। हुजूर बशर थी के नूर थी थे बशर थी, तो खुदा के बंदो, बंदा अपनी औकात तो देखे, क्या पिद्दी का शोरबा। हमारी इतनी हैसियत है हम जाते पैगंबर पे बहस करें, पैगाम पैगंबर पे बहस करें, हुजूर की इज्जत और अजमत के बारे में इस तरह का बहस मुबासा करें। बंदा अपनी औकात ही देख ले, बंदा हैसियत तो देखे। कहाँ वो जाते बुलंद, कहाँ मकाम मुस्तफ़ा, कहाँ अजमत पैगंबर, कहाँ मैं और आप जैसे गुनाहगार और खताकार और स्याहकार लोग। हम जचता है भला कि हम हुजूर की जात को मौजूए बहस बनाएं? ये हमारा लेवल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, उसका तनाजुर देखिए यार, उसका पसे मंजर देखिए। ये क्या कहा जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि इनको बताओ, तुम जो सवाल लेके आ गए हो कि वो जी असहाबे काफ किसे कहते थे, जुल्करनैन कौन है, फलां क्या है, रूह किसे कहते हैं, तुम अपने दिमाग में ये ले आए हो कि जी नबी को तो सब कुछ पता होगा, आगे पीछे की सारी खबरें होंगी इनके पास, ये वो। ओ भाई गल सुनो, मैं कोई अलहदा मखलूक नहीं हूं, कोई मैं अलग से मुझे अलग सिस्टम नहीं है, कोई अलग निजाम नहीं है। मैं भी तुम्हारे जैसा बज़ाहिर एक इंसान हूं। अब ये बज़ाहिर इंसान तुम्हारे जैसा हूं कहने से हुजूर की कोई तौहीन नहीं होती। क्यों भला? कि देखो इंसान किसे कहते हैं? ज़ाहरी नक्शा वजूद, कद काट, 2 हाथ 2 पांव, 2 कान, नाक, 2 आंखें और जिस्म में खून और जिस्म के ऊपर चमड़ी और इस तरह ये जिल्द और ये सारा कुछ, दाढ़ी पे बाल, सर पे बाल, ये मर्द है ना, इसी को इंसान कहते हैं। तो फरमाया कि ज़ाहरी देखने में, चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, बशरी तकाजे, फितरी उमूर में मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, लेकिन पंगा नहीं लेने का। समझ आई? इजी नहीं लेना, पंगा नहीं लेने का। क्यों? इसलिए कि इंसान तुम भी हो, इंसान मैं भी हूं, लेकिन एक फर्क है। एक फर्क है। क्या फर्क है? फरमाया कि फर्क ये है कि तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती, मेरे ऊपर वही आती। ये कोई छोटा सा फर्क है। एक बंदा किसी कुंवारे बंदे नु कहे तेरा ब्याह नहीं होया, मेरा होया है, फर्क तो ना होया फिर है? फर्क तो है। तो बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती, तुमने मुझे छेड़ा, मुझे आके सवाल किए। मैं दुनिया की यूनिवर्सिटियों से किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन ये मत समझो कि मैं कोई आम आदमी हूं, बिल्कुल मत समझो। देखने में मैं बशर हूं, इंसान हूं, तुम्ही में से हूं, तुम्हारी खानदान में, बरादरी में पैदा हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी जिंदगी गुजरी है। लबस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्ली, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने गुजारी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इतना इजी ले लो कि तुम आके पूछोगे और मैं हार जाऊंगा। मुझे नहीं हरा सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे इल्म का मरकज मेरे रब की जात है, और मेरे ऊपर यूहा, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। अब ये इस्तिस्ना बता रहा है कि ये कुछ छोटा सा इस्तिस्ना है, सारे इंसानों को निकाल दिया और अंबिया और रसूलों की सबको अलहदा करके अल्लाह ने इमामुल बशर, सैयदुल बशर, फख्रे बशर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुमताज और आला मकाम और मर्तबा दे के मुतारिफ करवाया है। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि हुजूर को बशर ना कहा करो। बशर कहता कौन है? एक कहता जी मौलवी जी हुजूर नु तुसी बशर
कहते हो हुजूर दी तौहीन हो जाती है। मैं कहा यार नहीं कहते हम बशर। कहता फिर क्या कहते हो? मैंने कहा कोई भी पूछो तो सही आके, हम हुजूर को बशर नहीं कहते, हम हुजूर को सैयदुल बशर कहते हैं, हम हुजूर को इमामुल बशर कहते हैं, हम हुजूर को फखरे बशर मानते हैं। तो बशर होना और बात है, सैयदुल बशर होना और बात। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, देखने में तुम सा हूं लेकिन ऐसा नहीं है। और अब इसके ऊपर तफसीलात का वक्त नहीं, इंशाल्लाह कभी पूरी तफसील से आपको मजे से ये बात सुना दूंगा, क्या याद करोगे तुम भी। सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि बशर सिर्फ देखने में तुम जैसा हूं, वरना तुम्हें यहाँ की मिट्टी से बनाया गया, मुझे अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया। हाँ, सिर्फ देखने में तुम जैसा हूं। तुम्हारी फितरत और मेरी फितरत में जमीन आसमान का फर्क है, मकाम में जमीन व आसमान का फर्क है, मर्तबे में जमीन व आसमान का फर्क है, हयत में जमीन व आसमान का फर्क है, हत्ता के पैदाइश के सिस्टम और निजाम में पूरी कायनात से मुनफरिद मेरे महबूब को बनाया। हुजूर फरमाते इन्नमा बुलित्तु मुतहहरा व इन्नमा बुलित्तु मख्तूना, मैं जब पैदा हुआ तो गुस्ल देने की जरूरत नहीं थी, मुझे मां के पेट से अल्लाह ने पाक पैदा किया। इन्नमा बुलित्तु मख्तूना, कायनात में किसी ने मेरा खतना नहीं किया, मुझे अल्लाह ने खतना शुदा पैदा किया था। अल्लाह ने मुझे कायनात में मुकद्दस व मुतहहर बना के भेजा है। मां के पेट से अरफा और आला और पाकीज़ा पैदा होने वाली हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुकाबला और जोड़ कोई नहीं है, बिला वजह हमें खामखा किसी के ऊपर इल्जामात भी ना लगाया करें लोगों के अकीदों पे, और हुजूर को आम बंदा भी ना समझा करें। हुजूर आम बशर नहीं है, सैयदुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा करते थे असल तो बशर हैं ही वो, असल बशर तो हैं ही वो। हमें कहा गया है कि बंदे दा पुत्र बनना है तो ओंजदा बन के विखाओ। हम बशर तब बनेंगे जब उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। असल बशर कामिल, इंसान कामिल तो है ही वो, इंसानियत का असल नमूना तो वो है। और उसके बाद फरमाया कि मेरे ऊपर वही नाजिल होती इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मेरा और तुम्हारा इलाह एक है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, बस जिसने अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन कर लिया उसे चाहिए कि नेक आमाल करे, अपने परवरदिगार के साथ किसी को इबादत में, आमाल में, सिफात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। अल्लाह से बात शुरू हुई थी, अल्लाह पे आके खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला से आगाज हुआ और फिर वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा पे बात खत्म हो गई कि रब तो मोमिन दी गल रब तो शुरू होंदी है, रब से मुकदी है। यारी रब नाल जीना है, रब दा बन के जीना है, मरना है ते रब दा बन के बनना है। और इंशाअल्लाह अगले जुमे में सूरतुल कहफ का मुकम्मल खुलासा आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। कोई इख्तितामी गुफ्तगू होगी इस सिलसिले की। अल्लाह पाक जिंदगी सेहत और सलामती रखें इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।